نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مہینہ حج کا ہے اور میں آج حج کے اس عمل پر روشنی ڈالوں گی جس کا تعلق حاجی اور غیر حاجی دونوں سے ہے۔ احرام کا باندھنا ہو، لبیک کا ترانہ ہو، کعبۃ اللہ کا طواف کرنا ہو، حجر اسود کو بوسہ دینا ہو، مقام ابراہیم پر نوافل ادا کرنے ہوں، صفا و مروہ کی سعی کرنا ہو، عرفات میں قیام کرنا ہو، مزدلفہ میں کنکریاں چننی ہوں، یا پھر منی میں شیطان کے سمبل کو کنکریاں مارنی ہوں، ان سب اعمال کا تعلق حاجیوں سے ہے۔ لیکن حاجیوں کا ایک عمل ایسا ہے جو منی سے دور رہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ مل کر ادا کیا جاتا ہے، اور وہ عمل ہے عمل قربانی، یعنی سنت ابراہیمی پر عمل کرنا۔ آج اس کے باطن پر بات کریں گے کہ اس کی روح کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ قربانی کرتے وقت ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، ظاہری شکل میں کھو کر نہ رہ جائیں۔ قربانی کا مفہوم وہ نہیں ہے جو ہم اور آپ سمجھ بیٹھے ہیں۔ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں قربانی کا اسٹیٹس کیا ہے، بس اتنا کہوں گی کہ قربانی کا مطلب ہے شو آف کرنا، اپنا اسٹیٹس دکھانا، دعوتیں اڑانا اور گوشت جمع کرنا۔ قربانی کو اگر سمجھنا ہے تو تاریخ میں سفر کرتے ہوئے منی چلتے ہیں۔ تم ابراہیم ہو، تم اپنے اسماعیل کو قربان گاہ پر لائے ہو۔ کون ہے تمہارا اسماعیل؟ کیا ہے تمہارا اسماعیل؟ تمہاری دولت، تمہاری شہرت، تمہارا کاروبار، تمہارا رتبہ، تمہارا عہدہ، تمہارا علم، تمہارے شوہر یا بیوی بچے، تمہارا گھر، تمہاری خوبصورتی، تمہاری جوانی، تمہاری صحت، تمہارے آسائش کے سامان، یا تمہارا بگڑا ہوا نفس۔ تمہارا اسماعیل کون ہے اور کیا ہے؟ میں کیا جانوں تمہارا اسماعیل کون ہے؟ یہ تم ہی جانتے ہو، میں تو صرف کچھ نشانیاں بتا سکتی ہوں۔ تمہارا اسماعیل تو وہ ہے جو تمہیں ایمان کے راستے سے ڈگمگا دے، تم کو تمہاری ذمہ داری پوری نہ کرنے دے، تمہارے فرض کے راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ تمہارا اسماعیل کوئی شخص، کوئی چیز، تمہارا مرتبہ، تمہاری پوزیشن، تمہاری عزت، تمہارا نام و نمود، یا تمہاری کوئی بھی کمزوری ہو سکتا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسماعیل تو ان کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جن کی پوری زندگی اپنے والد سے جھگڑتے، اپنے قبیلے سے لڑتے، بادشاہ کے عذاب سہتے، مالک کی رضا کے لیے ہر قسم کے خطرے مول لیتے گزری تھی۔ نہ دن کا چین تھا، نہ رات کا سکون، ہر چیز قربان کر دی، پوری زندگی توحید کا کلمہ بلند کرنے کے لیے لگا دی۔ ان کی زندگی کا اختتامی دور ہے، خود بوڑھے ہیں، بیوی بانجھ ہے، مایوسی ہے، مگر خواہش بھی ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے اور بی بی ہاجرہ سے اولاد پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے صرف ایک بیٹا نہ تھے، بلکہ پوری زندگی کی جد و جہد کا ثمرہ تھے۔ ان کی آس اور امید تھے، ان کی محبت تھے، ان کی شفقت کا مرکز تھے، ان کی شفقت کے سائے میں پروان چڑھ رہے تھے کہ ایک دن خواب کے ذریعے پیغام الہی آتا ہے، بیٹے کو قربان کر دو۔ سوچ میں پڑ گئے، گمسم ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ اگر ہم وہاں ہوتے بھی تب بھی محسوس نہ کر پاتے کہ ہر طرح کے امتحان میں کامیاب ہونے والے اس وقت کس کشمکش سے گزر رہے ہیں۔ ان کے سامنے دو راستے تھے، اللہ سبحانہ و تعالی یا بیٹا، اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت یا بیٹے کی محبت، اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم یا اپنے دل کی آواز۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہاری آزمائش ہیں۔ اسی لیے دل ہیلے بہانے ڈھونڈ رہا تھا۔ کبھی دل نے کہا خواب ہے حقیقت نہیں، کبھی سوچا اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمان و رحیم ہیں، ہلاک کرنے کا حکم کیسے دے سکتے ہیں؟ کبھی خیال آیا وقت کی حد تو مقرر نہیں ہے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ کبھی دل نے یہ بہانہ بنایا کہ شیطان کا بہکاوا ہو سکتا ہے۔ لیکن دوسرے دن پھر جب وہی خواب نظر آیا تو کشمکش مزید بڑھ گئی، سوچ میں پڑ گئے، اپنے لیے کریں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، ایمان پر قائم رہیں یا شرک کے مرتکب ہو جائیں، لاپرواہی برتیں یا ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، باپ بنیں یا پیغمبر، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیں یا آخرت کو۔ اور پھر جب تیسرے دن خواب پھر نظر آیا اور پیغام اتنا واضح تھا جیسے سیاہ اور سفید، 100 برس کا ایک سچا مومن متقی شیطان کے فریب کا شکار ہونے جا رہا تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ کتنا آسان حکم ہوتا کہ حکم یہ آیا ہوتا، ابراہیم اپنے بیٹے کے ہاتھوں قربان ہو جاؤ۔ شیطان بہت بڑا دشمن ہے، کمزور پا کر وار کرتا ہے، ہیلے بہانوں میں پھنسا دیتا ہے، توجیہات پیش کرتا ہے تاکہ پیغام الہی کی حقیقت سمجھی نہ جا سکے۔ لیکن وہ ابراہیم تھے، وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہر مشکل سے گزر چکے تھے۔ انہوں نے اپنے دل کو سنبھالا، بیٹے سے بات کرنے کا ارادہ کیا۔ ذرا سوچیں، ایک سفید بالوں والا بوڑھا باپ، جوان بیٹا، گفتگو دوستانہ ہے لیکن خوفناک گفتگو ہے۔ اسماعیل سے آنکھیں نہ ملا پائے، بالآخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اپنے الفاظ جلدی ادا کر دیے۔ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ بیٹا بھی جلیل القدر نبی کا تھا۔ اسماعیل فوراً سمجھ گئے کہ میرے والد پر کیا گزر رہی ہے۔ دوسرے ہی لمحے جواب دیتے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے والد بزرگوار، آپ کو جو حکم ہوا ہے کر گزریے،
انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت کی منظر کشی فرماتے ہیں، فلما اسلما، اور جب وہ دونوں سر تسلیم خم کر لیے، یعنی راضی ہو گئے، تیار ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ یہاں مفسر یہ بیان کرتے ہیں کہ چھری تو گردن کے آگے پھیری جاتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پیشانی کے بل الٹا لٹا دیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آخر وقت میں بیٹے کے چہرے پر نظر پڑے اور باپ کی محبت فرض کے آڑے آ جائے۔ اور پھر انہوں نے چھری چلا دی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ آواز آئی، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے انہیں آواز دی، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلا امتحان تھا، وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ایک عظیم ذبیحے کا فدیہ دے دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں یہ روایت قائم کر دی۔ یہ قربانی ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ پہلی چیز یہ کہ عبادت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہونی چاہیے، حکم صرف انہی کا ماننا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسرے دیوتاؤں کی طرح خون کے پیاسے نہیں ہیں۔ اور تیسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نہیں چاہتے تھے، وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی محبت کی، ان کی آرزوؤں کی، ان کی امیدوں کی قربانی چاہتے تھے۔ یہ قربانی اعلیٰ جذبے، محبت اور مضبوط قوت ارادی کا سبق دیتی ہے۔ یہ قربانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہر محبوب چیز قربان کر دینے کا سبق دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے اسماعیل کو، یعنی اپنی خوشیوں، آرزوؤں، امیدوں اور تمناؤں کو اپنے رب کے حکم پر قربان کر کے اپنے رب کے سامنے عظمت والی جگہ بنا لی۔ ہم جو نام کے مسلمان ہیں، ہم جو قربانی کے دنوں میں قربانی کرتے ہیں، کیا ہم ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کون ہے ہمارا اسماعیل؟ اس پر ہم کو خود غور کرنا ہے۔ ہم اپنے اسماعیل کو تو کیا، اسماعیل کا چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی قربان کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ جب فجر کی اذان ہوتی ہے، بستر کی گرمائش کی قربانی ہم نہیں دیتے۔ زکوٰۃ کی پکار جب آتی ہے، مال کی قربانی ہم نہیں دیتے۔ روزے میں بھوکا ہم رہ لیتے ہیں، لیکن آنکھ اور زبان کی قربانی ہم نہیں دیتے۔ حج جب فرض ہو جاتا ہے تو جان و مال کی قربانی ہم نہیں دیتے۔ خواہشات بدی کی طرف اکساتی ہیں تو نفس کی قربانی ہم نہیں دیتے۔ عدل و انصاف کا موقع جب آتا ہے، اپنے مفاد کی قربانی ہم نہیں دیتے۔ مال کا انبار جب سامنے ہوتا ہے، رشوت کی قربانی ہم نہیں دیتے۔ مسجد سے اذان کی آواز جب آتی ہے، کاروبار کی قربانی ہم نہیں دیتے۔ تہجد کا وقت جب ہوتا ہے، نیند کی قربانی ہم نہیں دیتے۔
صدقہ و خیرات دینے کی بات جب ہوتی ہے، بخل پن کے قربانی ہم نہیں دیتے۔ شہوت جب بدکاری پر مجبور کرتی ہے، حرام لذتوں کی قربانی ہم نہیں دیتے۔ وقت کا تقاضا جب صبر ہوتا ہے، غصے کی قربانی ہم نہیں دیتے۔ امانت جب سونپی جاتی ہے، چوری کی قربانی ہم نہیں دیتے۔ دو لوگ اگر مل جائیں، غیبت کی قربانی ہم نہیں دیتے۔ مسکین کا ہاتھ جب پھیلا ہو، مال کی قربانی ہم نہیں دیتے۔ پردے کا حکم جب آتا ہو، فیشن کی قربانی ہم نہیں دیتے۔ درگزر کرنے کا جب معاملہ ہو، بدلہ لینے کی قربانی ہم نہیں دیتے۔ خوف خدا جب رکھنا ہو، دنیاوی خداؤں کی قربانی ہم نہیں دیتے۔ اچھی صحبت میں جب بیٹھنا ہو، بری صحبت کی قربانی ہم نہیں دیتے۔ نرم لہجہ جہاں اپنانا ہو، بد کلامی کی قربانی ہم نہیں دیتے۔ عاجزی و انکساری کا جہاں مرحلہ ہو، تکبر کی قربانی ہم نہیں دیتے۔ شادی کا جب موقع ہو، جہیز کی قربانی ہم نہیں دیتے۔ تبلیغ کا جب حکم ہو، وقت کی قربانی ہم نہیں دیتے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہو، گناہوں کی قربانی ہم نہیں دیتے۔ ہم کیا اپنے اسماعیل کی قربانی دیں گے، ہم کیا ابراہیم بنیں گے۔ یاد رکھیں، اگر اللہ کی رضا اور ان کی مغفرت چاہتے ہیں، ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کا قرب چاہتے ہیں، تو اپنی چیزوں کو، دولت کو، آرام کو، خواہشات کو، نفس کو قربان کرنا سیکھنا ہوگا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اسماعیل کو قربانی کے لیے پیش کیا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی توفیق عنایت فرمائیں کہ ہم نہ صرف گائے اور بکری کو قربان کریں، بلکہ جب جب موقع آئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں اپنے اسماعیل کو قربان کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو قربانی کی صحیح سمجھ و فہم عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔